بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 198 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس علاقۃ الملکیہ کے متعلق بات کریں گے، یعنی شاہد اور مشہود لہو کے مابین اگر ملکیت کا تعلق ہو تو کیا وہ مملوک اپنے مالک یا مالک اپنے مملوک کے لیے گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں، تو اس پر بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت ولا شہادۃ المولا لعبدہ سے لے کر لأن کشف العورت حرام تک ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ولا شهادة المولى لعبده لأنها شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على العبد دين، أو من وجه إن كان عليه دين، لأن الحال موقوف مراعا. قال ولا لمكاتبه لما قلنا. قال ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنها شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما، ولو شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة. قال وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه لانعدام التهمة لأن الأملاك ومنافعها متباينة ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض. اور آقا کی گواہی اپنے غلام کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ من کل الوجوہ اپنی ذات کے لیے گواہی ہے بشرط کہ غلام پر دین نہ ہو، یا من وجہ اپنی ذات کے لیے گواہی ہے اگر اس پر دین ہو، اس لیے کہ حال موقوف اور قابل لحاظ ہے، اور نہ ہی اپنے مکاتب کے لیے اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں. اور شریک کی گواہی اپنے شریک کے لیے مشترکہ مال میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ مشترک ہونے کی وجہ سے من وجہ اپنی ذات کے لیے گواہی ہے، اور اگر اس چیز کے بارے میں گواہی دی کہ جو مشترکہ مال میں سے نہیں ہے تو قبول کی جائے گی تہمت کے منتفی ہونے کی وجہ سے. اور بھائی کی گواہی اپنے بھائی اور چچا کے لیے قبول کی جائے گی تہمت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ املاک اور ان کے منافع الگ ہے، اور بعض کے مال کو استعمال کرنے میں کوئی بے تکلفی نہیں ہے. قال ولا شہادۃ المولا لعبدہ، یہاں سے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ آقا کی گواہی اپنے غلام کے لیے یہ درست نہیں ہے. ایک دلیل تو وہی ہماری روایت کردہ حدیث جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی تابعین کے اقوال بطور دلیل پیش کیے جا سکتے ہیں. یہاں پر صاحب ہدایہ نے جو عقلی دلیل بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ غلام پر یا تو قرض ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر غلام پر قرض ہے تو اس صورت میں آقا کی گواہی من وجہ اپنی ذات کے لیے ہوگی، کیونکہ اس عبد کا حال موقوف ہے، بئی طور کہ اگر قرض خواہ اس عبد کو اپنے قرض میں فروخت کرنا چاہے تو فروخت کر سکتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ اپنے آقا کے حق میں اجنبی ہے اور اجنبی کے لیے گواہی دی جا سکتی ہے. لیکن اگر دوسری جہت کو دیکھا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ قرض خواہ اسے فروخت نہ کریں بلکہ آقا اس غلام کی طرف سے اس کا قرض ادا کریں، تو اس اعتبار سے یہ عبد آقا کا مملوک ہے. تو اگر گواہی دے گا تو اس اعتبار سے من وجہ اپنی ذات کے لیے گواہی ہوگی، اور گواہی اپنی ذات کے لیے نہ تو من کل الوجوہ جائز ہے اور نہ ہی من وجہ جائز ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عبد پر کوئی قرض نہ ہو، تو اس صورت میں بھی آقا کی گواہی اپنے عبد کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ گواہی من کل الوجوہ اپنی ذات کے لیے گواہی ہے، اس لیے کہ غلام اور اس کی تمام مملوکات یہ آقا کی ملکیت ہے. اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے گواہی چاہے من وجہ ہو اور چاہے من کل الوجوہ ہو، بہر دو صورت جائز نہیں ہے. قال ولا لمکاتبہ لما قلنا، اور اسی طرح آقا کی گواہی اپنے مکاتب کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بدل کتابت ادا کریں تو اس اعتبار سے وہ اجنبی ہو جائے گا.
اور یہ بھی ممکن ہے کہ بدل کتابت سے عاجز آ جائیں تو اس صورت میں مملوک رہے گا. تو مکاتب کے لیے اگر آقا گواہی دے گا تو اس اعتبار سے یہ اپنی ذات کے لیے گواہی ہوگی، اور گواہی اپنی ذات کے لیے من وجہ یا من کل الوجوہ باطل ہے. قال ولا شہادت الشریک لشریکہ فیما ہوا من شرکتہما. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک شریک اپنے دوسرے شریک کے لیے مال مشترک میں گواہ نہیں بن سکتے. یعنی ایک شریک نے مال مشترک میں کسی دوسرے شخص پر دعویٰ کیا تو اس کا دوسرا شریک اس کے لیے گواہ نہیں بن سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مال مشترک میں اس کا بھی حصہ ہے، تو اگر وہ گواہ بنے گا تو اس حصہ میں اپنی ذات کے لیے گواہ بنے گا، اور اپنی ذات کے لیے گواہی تہمت کی وجہ سے ناجائز ہے. تو جب اس کے حصہ میں یہ گواہی باطل ہوئی تو شہادت چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تجزی قبول نہیں کرتی، اس وجہ سے دوسرے حصے میں بھی باطل ہو جائے گی. البتہ اگر ایسے مال میں گواہی دی کہ جس میں اس کا حصہ نہیں ہے تو تہمت کے منتفی ہونے کی وجہ سے یہ گواہی قبول کی جائے گی. قال وتقبل شہادت الاخ لاخیہ وعمہ. تیسرا مسئلہ ہے کہ بھائی کی گواہی اپنے بھائی یا چچا کے لیے درست ہے کیونکہ کوئی تہمت نہیں ہے، اس لیے کہ املاک دونوں کی الگ الگ ہے اور منافع الگ الگ ہے اور استعمال کرنے میں بھی کوئی بھی تکلفی نہیں ہوتی، لہذا ایک دوسرے کے لیے گواہی دینے میں کوئی تہمت نہیں ہے. تو جب تہمت منتفی ہوئی تو گواہی قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ اور مانع باقی نہیں رہا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال ولا تقبل شہادت مخنث ومرادها المخنث في الرديء من الافعال لانه فاسق فاما الذي في كلامه لين وفي اعضائه تكسر فهو مقبول الشهادة. قال ولا نائحة ولا مغنية لانهما ترتكبان محرما فانه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوتين الاحمقين النائحة والمغنية. اور مخنث کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور مراد وہ مخنث ہے جو گٹھیا افعال کا مرتکب ہے اس لیے کہ وہ فاسق ہے. جہاں تک اس مخنث کی بات ہے کہ جس کے کلام میں نرمی اور اعضاء میں لچک ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، اور نہ ہی نوحہ کرنے والی اور گانا گانے والی کی گواہی قبول کی جائے گی، اس لیے کہ دونوں حرام کام کا ارتکاب کرتی ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احمقانہ آوازوں سے منع فرمایا ہے، ایک نوحہ کرنے والی اور دوسرا گانا گانے والی کی آواز سے. قال ولا تقبل شہادت مخنث. امام قدوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مخنث کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. آگے صاحب ہدایہ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ مخنث سے مراد وہ مخنث ہے کہ جو گٹھیا افعال کا مرتکب ہو، یعنی ہوتا تو مرد ہے لیکن مخنثین یا عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، غیر فطری کام کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اسی طرح دیگر جرائم کا ارتکاب کرتا ہے جو کہ مشہور اور معروف ہے. تو ایسا شخص چونکہ فاسق ہے اس وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور احادیث مبارکہ میں مورد لعنت بھی یہی مخنث ہے، جس کی تفصیل مرقات شرح مشکات میں موجود ہے، وہاں پر رجوع کی جا سکتی ہے. اور جہاں تک اس مخنث کی بات ہے کہ جس کے کلام میں قدرتی طور پر نرمی ہے اور اعضاء میں لچک ہے، تو وہ اگر ان کبائر سے اجتناب کرتا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. قال ولا نائحة ولا مغنیة. اور اسی طرح اجرت لے کر نوحہ کرنے والی عورت یا گانا گانے والی عورت کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ دونوں عورتیں حرام فعل کے مرتکب ہوتی ہیں. یعنی گانا بجانا اور اسی طرح نوحہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ سے حرام ہے. تو جب وہ اس حرام فعل کا ارتکاب کرتی ہیں تو اس وجہ سے وہ فاسق ہوئی، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی. آتے ہیں اگلے عبارت کی طرف. ولا مدمن الشرب علی اللہو لأنہ ارتکب محرم دینہ. قال ولا من يلعب بالطيور لأنه يورث غفلة ولأنه قد يقف على عورات النساء بصعوده سطحه ليطير طيره
وفي بعض النسخ ولا من يلعب بالطنبور وهو المغني. قال ولا من يغني للناس لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة. قال ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد للفسق. قال ولا من يدخل الحمام بغير إزار لأن كشف العورة حرام. وقد أنشد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ألا يا عباد الله خافوا إلهكم ولا تدخلوا الحمام إلا بمئزر. اور نہ ہی لہو لعب کے طور پر شراب پینے کے عادی کی گواہی قبول ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے دین کے حرام کردہ فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اور نہ ہی اس شخص کی کہ جو پرندوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اس لیے کہ پرندوں کے ساتھ کھیل غفلت پیدا کرتا ہے، اور اس لیے کہ اپنے پرندے کو اڑانے کے لیے چھت پر چڑھ کر وہ مستورات کے عورات سے واقف ہوتا ہے۔ اور بعض نسخوں میں ہے کہ نہ ہی اس شخص کی گواہی کہ جو باجے کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس سے مراد گانا گانے والا ہے، اور نہ ہی اس شخص کی گواہی قبول ہوگی کہ جو لوگوں کے لیے گانے گاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو کبیرہ کے ارتکاب پر جمع کرتا ہے، اور نہ ہی اس شخص کی گواہی کہ جو کبائر میں سے کسی ایسے کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس سے حد متعلق ہوتی ہے فسق کی وجہ سے، اور نہ ہی اس شخص کی گواہی قبول ہوگی کہ جو غسل خانہ بغیر تہبند کے داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ ستر کھولنا حرام ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف اس ایک شعر کی نسبت کی گئی ہے کہ خبردار اے اللہ کے بندو، تم اپنے رب سے ڈرو اور غسل خانہ داخل مت ہو مگر تہ بند کے ساتھ۔ قال ولا مدمن الشرب علی اللہو، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو لہو لعب کے طور پر شراب پینے کا عادی ہے، تو چونکہ ایک حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ فاسق ہے، تو فسق کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا من يلعب بالطيور، اور اسی طرح پرندوں کے ساتھ جو شخص کھیلتا ہے تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی دو وجوہات ذکر فرمائی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ پرندوں کے ساتھ کھیل غفلت پیدا کرتا ہے، غفلت کی وجہ سے یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے پرندوں کو اڑانے کے لیے کمروں کے چھت پر چڑھے گا، جس کی وجہ سے لا محالہ عورتوں پر نظر پڑے گی، اور عورتوں کو دیکھنا بلا ضرورت یہ موجب فسق ہے، تو جب وہ فاسق بنا تو فسق کی وجہ سے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وفی بعض النسخ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بعض نسخوں میں یلعب بالطیور کی جگہ یلعب بالطنبور ہے، کہ جو باجے کے ساتھ کھیلتا ہے، گانے بجانا اس کا مشغلہ ہے، تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی فاسق ہے اور حرام کا مرتکب ہے۔ قال ولا من یغنی للناس، اور اسی طرح وہ شخص کہ جو مجالس میں گانے گاتا ہے تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ خود تو فاسق ہے ہی، دوسروں کو بھی کبیرہ کے ارتکاب پر مجبور کرتا ہے اور جمع کرتا ہے۔ قال ولا من یأتی بابا من الکبائر، اور اسی طرح وہ شخص کہ جو کسی ایسے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے کہ جس سے حد واجب ہوتی ہے، مثلا زانی ہے، چور ہے وغیرہ، تو یہ شخص بھی چونکہ فاسق ہے، اس وجہ سے اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ قال ولا من يدخل الحمام بغیر ازار، اور اسی طرح وہ شخص کہ جو لوگوں کے سامنے اپنا ستر کھولتا ہے تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ اجتماعی غسل خانوں میں ایک شخص بغیر ازار کے داخل ہوتا ہے تو وہ چونکہ ایک حرام فعل کا مرتکب ہے جس کی وجہ سے وہ فاسق ٹھہرا، اور فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اور امام صاحب کی طرف منسوب ایک شعر ذکر کیا گیا ہے جو کہ اس نسخہ میں ہے، ہمارے ہاں جو متداول نسخے ہیں ان نسخوں میں یہ نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندو اپنے رب سے ڈرو اور غسل خانوں میں بغیر ازار کے داخل مت ہو۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔